دوست تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کی دوستی فقط انسان کی روح نکلنے تک ہے، یعنی اس کی دوستی جو ہے وہ انسان کی روح نکلنے تک ہوتی ہے، وہ دوستی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دوست وہ ہے کہ جس کی دوستی قبر تک ساتھ جاتی ہے، لیکن جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک تیسرا دوست ہے کہ جس کی دوستی یہاں بھی ساتھ ہوتی ہے، قبر میں بھی ساتھ ہوگی اور حشر میں بھی ساتھ ہوگی۔ پہلا دوست کہ جس کی دوستی روح نکلنے تک ہے، وہ انسان کا مال ہے، آپ کا بینک بیلنس، آپ کی گاڑیاں، آپ کا گھر، آپ کے کریڈٹ کارڈ، آپ کے اے ٹی ایم کارڈ، آپ کی ممبرشپ، آپ کا عہدہ، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا وزٹنگ کارڈ، سب یہیں تک روح نکلی اور یہ ساری دوستیاں ختم ہو گئی کہ جس کے لیے انسان نے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، لیکن اس کی دوستی فقط روح نکلنے تک ہے۔ پھر یہ سارا دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے تو وہ بھی اتار لیتے ہیں، انگوٹھی ہوتی ہے وہ بھی اتار لیتے ہیں، کپڑے تو کہتے ہیں مردے کے ہیں یہ کسی کو دے دو، موبائل مردے کا نہیں دیتے، اگر اچھی کمپنی کا موبائل ہو وہ نہیں دیتے، سونے کی انگوٹھی نہیں دیتے ہیں، مردے کی وہ چیزیں تو دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ کپڑے ہیں اس کے، تو بھائی گھر بھی اسی کا ہے، کمرہ بھی اسی کا ہے، وہ بھی دے دو، لیپ ٹاپ بھی وہی یوز کرتا تھا، وہ نہیں دیتے۔ تو یہ دوستی آپ کی روح نکلنے تک ہے، ساری دوستیاں یاریاں، یہ مال کی جتنی دوستی ہے۔ دوسرا دوست جو قبر تک ساتھ جاتا ہے وہ ہے آپ کے اعزاء اقربا، آپ کے دوست احباب، آپ کا فرینڈس سرکل جو ہے، یہ کہاں تک ساتھ جاتا ہے؟ قبر تک۔ اور آپ کے پیارے ہی اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بہت جو قریبی لوگ ہوتے ہیں آج کل تو وہی شریک ہوتے ہیں، یا اگر کوئی تعلقات ہوں تو وہ نبھانے چلے جاتے ہیں لوگ کہ یار چلو بزنس ریلیشن ہے، اس کی والدہ چلی گئی، اس کے والد چلے گئے، اس کا بھائی چلا گیا، تو چلو شریک ہو جاتے ہیں۔ دل کے رشتے بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی اگر کہیں ایسا ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے، یعنی قبر اگر تیار نہیں ہے اور ذرا سا ٹائم بڑھ گیا، کسی وجہ سے لوگ بیزار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ اس راستے میں بھی دنیا کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، موبائل چل رہا ہوتا ہے، مردہ وہاں دفن ہو رہا ہے اور وہ بیٹھ کے آپس میں سیاست کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ جب کسی کو قبرستان لے کے جا رہے ہوتے تھے تو سارے لوگ جہاں سے جنازہ گزرتا لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، ادب میں رسپیکٹ دیتے تھے، اور جو اجنبی تعزیت کرنا چاہتا تھا وہ پریشان ہوتا تھا کہ میں تعزیت کس سے کروں، کیونکہ سارے ہی غمزدہ نظر آتے تھے، سبھی اشکبار ہوتے تھے، سبھی فکر مند ہوتے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا عزیز کون ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ چلا گیا، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو چلا گیا، ہمارا کیا بنے گا، فکر آخرت ہوتی تھی لوگ۔ تو آج ہم روزانہ جنازے دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ جانا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی تیاری نہیں ہے۔ جتنی تیاری ہے وہ دنیا کی ہے، آخرت کی کیا تیاری کرتے ہیں؟ کتنا ٹائم دیتے ہیں ہم اسے، اور دنیا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ایک دوست وہ ہے کہ جو یہاں بھی ساتھ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، اور حشر میں بھی، وہ ہے انسان کے نیک اعمال، اچھے اعمال، وہ یہاں بھی ساتھ ہیں آپ کے،
اس کی برکتیں یہاں بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ قبر میں جب سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دوست جو کہتا ہے یار میں تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہم دونوں تو بھائی بہت، بس کچھ بھی ہو جائے یہ دوستی نہیں چھوٹے گی ہماری، وہ بھی اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالنا ہوتا ہے۔ وہ ماں جس کو مامتا کہا جاتا ہے وہ بھی ساتھ نہیں جاتی، باپ، بھائی، کوئی بھی نہیں جاتا۔ اگر جاتے ہیں ساتھ تو آپ کے اعمال جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کو رکھا جاتا ہے تو وہ سارے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف سے قرآن آ جاتا ہے، ایک طرف سے نماز آ جاتی ہے، صدقہ و خیرات آ جاتا ہے۔ وہ اگر روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا تو سورہ ملک آ جاتی ہے، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات تو یہ بھی ہے کہ وہ ایسی صورت میں آتے ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، یعنی مانوس صورتوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر نیکوکاروں کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے، تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، جنتی کھڑکی جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا آ رہی ہوتی ہے۔ اصحاب کہف سوتے رہے نا، اللہ والے تھے، 300 سال تک سوئے۔ جب اٹھے وہ سمجھے کہ بھائی ابھی جاؤ ذرا کوئی بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے آؤ، اور ان کے پاس سکے تھے 300 سال پرانے، پکڑے گئے، سمجھا کوئی خزانہ مل گیا۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو 300 سال پہلے سوئے تھے۔ تو نیکوکاروں کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دنیا میں اپنے رب کو راضی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے انسان مرتا کب ہے؟ انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، انسان آتا ہے اور جاتا ہے، نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، انسان آتا ہے اور پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ جانے کتنا عرصہ ہم وہاں رہے، پھر عالم رحم میں آئے، ماں کے شکم میں آئے، پھر عالم دنیا میں آئے جہاں ہم ابھی موجود ہیں، پھر عالم برزخ میں جائیں گے جسے قبر کہا جاتا ہے، پھر عالم محشر میں آئیں گے، پھر عالم آخرت میں، جنت میں۔ تو انسان مرتا کب ہے؟ وہ تو منتقل ہوتا رہتا ہے نا، یہاں سے وہاں، وہاں سے، اسی لیے کہتے ہیں انتقال کر گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ منتقل ہو گیا۔ اعمال آپ کے ساتھ چلیں گے، جو بیج آپ بوئیں گے وہی آپ کو ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ موت انسان کی خود محافظ ہوتی ہے، جب تک موت آنی نہیں ہے تو وہ آپ کو خود، یعنی کسی نے گولی بھی چلا دی تو اگر موت نہیں آنی تو انسان بچ جاتا ہے، ادھر ادھر نکل، اوپر سے گر گیا پھر بھی بچ جائے گا، اور آنی ہے تو پھر تو آنی ہے۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا دانہ پانی ہوتا ہے وہ انسان پورا کر کے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص کی خوراک ختم ہو گئی، ہاسپٹل میں لے گئے، اب وہ کوئی خوراک نہیں کھا پا رہا ڈاکٹر صاحب، لیکن لکوڈ لے رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا پانی باقی ہوتا ہے، خوراک ختم ہو چکی ہے، اب اس کو وہ جوس کی صورت میں، سوپ کی صورت میں، ڈرپ کی صورت میں وہ اس کو پانی مل رہا ہوتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوراک بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، پانی بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، صرف اس کی سانسیں باقی ہوتی ہیں، اس کی کوانٹٹی ابھی باقی ہے، وہ پوری کر رہا ہوتا ہے، یعنی نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، بھائی بس زندہ ہے بندہ۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ خوراک، پانی اور سانس اس کی سب ایک ساتھ پوری ہو چکی ہوتی ہے، بندہ چلا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ہم بیٹھے میں ابھی موقع مل گیا ہے، آپ یہ سوچیں گے موت آئے گی، موت ہر وقت آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، وہ تو زندگی کے اختتام کی اطلاع ہوتی ہے آپ کو، موت تو ساتھ چل رہی ہے، یعنی بچپن آپ کا گیا تو بچپن کی موت ہو گئی، جوانی ختم ہوئی تو جوانی کی موت ہو گئی،
ابا جی جس کرسی پہ بیٹھتے تھے وہ خالی نظر آ رہی ہے، رشتہ داروں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو رشتوں کی موت ہو رہی ہوتی ہے، آنکھ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے تو اس کی موت شروع ہو گئی، کان کی سماعت کمزور ہو رہی ہے تو اس کی موت شروع ہو گئی. یہ تو ساتھ ساتھ آپ کے چل رہی ہوتی ہے. وہ تو آخر میں صرف ایک اطلاع ہوتی ہے کہ یار اب کلوز ہو چکا ہے کام، ورنہ موت تو انسان کے ساتھ ہی، جتنی زندگی کی عمر ہے اتنی ہی موت کی بھی عمر ہے. تو اعمال اچھے کریں. کچھ کام ایسے ہیں اگر آج ہم اس کی نیت کر لیں، اور میری آپ تمام سے گزارش ہے جتنے احباب یہاں تشریف لاتے ہیں اور جتنے لوگ ہمیں سنتے ہیں کسی بھی انداز سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ان سب حضرات سے میری، اپنے بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی یہی گزارش ہے، اپنے بچوں سے بھی، کہ یہ کچھ اعمال ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں. آپ کو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور موت بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ آسان ہوگی. پہلا کام یہ کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کریں. نیت کریں کہ 5 وقت نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی نیت کریں آج سے کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی ہماری. اچھا، کبھی ایسا ہو کہ کوئی نماز مس ہو گئی تو آپ اس کو، مطلب اگر وقت گزر بھی گیا لیکن اس کو پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار صبح فجر میں نہیں اٹھ پاتے، تو جس وقت آپ کی آنکھ کھلے، اگر سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پھر ٹائم شروع ہو جاتا ہے اشراق چاشت کا، اس وقت بھی آپ اٹھ کے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ لیا کریں. چھوڑیں نہیں، آہستہ آہستہ آپ کی عادت جو ہے وہ پختہ ہو جائے گی. اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ ایک رکوع جو ہے وہ قرآن کریم کا پڑھنا شروع کریں روزانہ. کتنا؟ جو زیادہ پڑھنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن منیمم جو ہے وہ ایک رکوع. اگر کبھی آپ ایک رکوع بھی نہ پڑھ پائیں تو 2-4 آیتیں جو ہے وہ ضرور صبح پڑھ کے جایا کریں گھر سے جب بھی نکلیں. اچھا، جب شروع میں آپ بیٹھیں گے نا تو آپ سے نہیں پڑھا جائے گا، مشکل لگے گا، لیکن آپ پڑھیں. آپ کو 100 وسوسے آئیں گے، دوسرے دن 99 آئیں گے، پھر 98، پھر 97، پھر 95، کم ہوتے چلے جائیں گے. اور جب 100 دن آپ نے گزار دیے تو پھر آپ، یہ حال ہوگا آپ کا کہ آپ قرآن پڑھے بغیر پھر رہ نہیں پائیں گے. صحیح ہے؟ تو تھوڑی سی شروع میں ہیبٹ بنانی پڑتی ہے. تو قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ تسبیحات شروع کریں، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. میرے تمام چاہنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے جتنے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ روزانہ ایک تسبیح کم از کم درود پاک کی پڑھا کریں. نیت کریں جی، انشاءاللہ ایک تسبیح، کوئی بھی درود پاک آپ کو آتا اس کی ایک تسبیح. تسبیح سے مراد یہ کہ 100 مرتبہ. ٹھیک ہے، ایک تسبیح آپ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری تسبیح کون سی ہے؟ تیسری تسبیح پڑھا کریں استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. ٹھیک ہے، یہ ایک تسبیح. 3 تسبیحات تو یہ آپ نے لازمی اپنے ساتھ 100 مرتبہ ان کو کسی بھی ٹائم پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کو پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایک کام اور کریں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے روحانی طور پہ بہت اچھا ہو جائے اور اس کا دل عبادت میں لگے، ان کو ان کاموں میں مزہ آئے، تو اس کو چاہیے کہ ایک کام اور بھی شامل کرے. وہ یہ ہے کہ صدق مقال اور رزق حلال، یعنی سچ بولنا اور حلال کھانا. ٹھیک ہے، آج سے یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ ہم سچ بولیں گے اور حلال کی کوشش کریں گے. صدق مقال اور رزق حلال. ایک اور چیز جو سب سے بڑی اہم ہے اس راہ میں، وہ ہے دل کی صفائی. تو اپنے دل کو بھی صاف رکھیں، سب کو معاف کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں آسانیاں بانٹتے رہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو باوضو رہا کریں. یہ بہت بڑا راز ہے.
اگر آپ نے باوضو رہنا شروع کر دیا، آپ کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے ذکر و اذکار کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بھائی جب وضو ختم ہو جائے دوبارہ جا کے وضو کر لیں، بس اتنا سا کام ہے۔ جب بھی منہ دھو رہے ہیں وضو کر لیا کریں، ہاتھ دھو رہے ہیں وضو کر لیا کریں، اپنا وضو رکھا کریں، باوضو رہا کریں، اس کی بہت برکتیں، بہت زیادہ برکتیں۔ تو یہ چند اعمال ہیں، ان کو آپ کریں تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ میرے بابا جی ہیں، ایک عمل انہوں نے مجھے بتایا، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ حضرات سے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ سے بات کی جائے اور آپ سے شیئر کیا جائے۔ شاید پہلے بھی کبھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک مرتبہ میں اپنے بابا جی کے پاس گیا، میں نے کہا حضور اب ڈر لگتا ہے موت سے، عمر زیادہ ہو رہی ہے، اب رات کو کبھی اگر کہیں کوئی پین شروع ہو تو لگتا ہے کہ کہیں بلاوا آ تو نہیں گیا۔ پہلے جوانی تھی، ذرا اپنی مستی میں ہوتے تھے، اتنی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن اب کہیں کوئی ہارٹ بیٹ کوئی تیز ہونا شروع ہوئی تو لگتا ہے یار کوئی معاملہ ہو تو نہیں گیا، کہ یہ اچانک کیا ہوا۔ کبھی رات کو سوتے ہوئے کوئی ہاتھ سن ہو گیا، کوئی بندہ گھبرا جاتا ہے، اور میں ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کہنے کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے بتائیں یہ موت کا خوف کیسے ختم ہو؟ بھائی خوف آتا ہے نا، بھائی آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنے بارے میں نے پوچھا کہ حضور میرے کو ڈر لگتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ڈرتے کیوں ہو؟ مجھے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ تمہارے دادا کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ تو چلے گئے۔ ابا جی کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی چلے گئے۔ چاچا کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی چلے گئے۔ تایا کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی گئے۔ پھپھی کہاں ہیں؟ میں نے وہ بھی گئیں۔ اچھا، اور بتاتے گئے، میں بتاتا گیا، وہ بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئے۔ کہنے اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے خواجہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی وہیں ہیں۔ کہنے تمہارے بابا کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی وہیں ہیں۔ تمہارے غوث کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی وہیں ہیں۔ کہنے سارے تو وہیں ہیں، تمہارا خاندان آدھے سے زیادہ تو وہاں ہے، اور جن سے تم پیار کرتے ہو، عقیدت رکھتے ہو، وہ سارے بھی وہاں ہیں، تو پھر ڈر کس بات کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے۔ میں نے کہنے لگے سب تو وہاں ہیں، اور جہاں کسی کے خاندان والے ہوں، جہاں کسی کے چاہنے والے جن کو وہ پسند کرتا ہے سارے وہاں پہ ہوں، جب وہ لوگ سب وہاں موجود ہیں تو وہاں تمہیں ڈر لگے گا؟ اپنوں میں کوئی ڈرتا ہے؟ نہیں۔ کہنے لگے چلو پھر یہ بتاؤ جو پیچھے رہ جائیں گے انہوں نے بھی تو ایک ایک کر کے آنا ہی ہے نا، یہ کون سا ہمیشہ یہاں رہیں گے؟ کوئی ہمیشہ رہا ہے یہاں پہ؟ بھئی دادا تک کا نام تو پتہ ہوگا لوگوں کو، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں، اللہ ماشاء اللہ کسی کو پتہ ہو اپنا شجرہ، اس کے بعد تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہیں کیا۔ تو جو باقی رہ گئے انہوں نے بھی ایک ایک کر کے سب نے ادھر ہی جمع ہونا ہے، اندراج تو وہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ کہنے لگے ایک کام کرو، اب میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، تمہارا خوف ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے روزانہ جو ہے نا انہیں گفٹ بھیجا کرو، پار والوں کو روزانہ تحفہ بھیجا کرو، گفٹ بھیجا کرو۔ میں نے کہا بابا جی کیسے بھیجوں؟ DHL سے بھیجوں، کیا ہے TCS سے بھیجوں، پاکستان پوسٹ آفس سے بھیجوں، کس سے بھیجوں؟ فرمایا نہیں بیٹا اس طرح نہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارا ایک دوست ہے لاہور میں، وہ اگر تمہیں وہاں سے ایک گفٹ بھیجے تو روزانہ تم آفس پہنچو، تمہارے آفس پہنچنے سے پہلے تمہاری ٹیبل پہ اس کا بکے رکھا ہوا ہو، اس کا گفٹ رکھا ہوا ہو روزانہ، کیسا لگے گا تمہیں؟ میں نے کہا واہ جی یہ تو کمال ہی ہو گیا، کیا روز بھیج رہے ہیں اور آپ روز ریسیو کرتے ہو، کھولتے ہو، دیکھتے ہو، خوش ہوتے ہو، اور پھر کسی دن تمہیں پتہ چلے کہ یار وہ جو لاہور سے برسوں سے تمہارے کو گفٹ بھیجتا ہے دوست، وہ آج خود آ رہا ہے، کیا کرو گے؟
میں نے کہا مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا، اس کے استقبال کی تیاری کروں گا، جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ کہنے لگے یہی بات ہے کہ پار والوں کو روزانہ ایک تحفہ بھیجا کرو، فاتحہ خوانی کیا کرو، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا کرو۔ سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، جمیع اولیاء امت، جمیع مومنین مومنات، جمیع مسلمین مسلمات، اس کے ساتھ تمہارا کوئی خاص رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، اس کا نام لے لیا کرو۔ اچھا پھر ایک کام کیا کرو، تمہیں پتہ لگا یار فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، اس سے تمہارا تعلق اچھا تھا، دوستی اچھی تھی، اس کا نام بھی اس میں فہرست میں روزانہ ایڈ کر لیا کرو۔ پھر پتہ چلا اچھا یار وہ بھی جاننے والا چلا گیا، چلو بھائی اس کو بھی آج شامل کر لو۔ آہستہ آہستہ تمہاری یہ فہرست بڑی ہونا شروع ہو جائے گی، اور لوگ تو شاید اس کو بھول جائیں، اس کے اپنے بھول جائیں، لیکن روز تمہاری دعاؤں میں وہ رہے گا، اور تم روزانہ گفٹ اس کو بھیجتے رہو گے تو ہوگا کیا، جب تم جاؤ گے تو تمہارے استقبال کے لیے بھی پوری تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ آج ہمارے مزمل بھائی نے تلاوت کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ جو فرشتوں کی پوری فوج آتی ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کے دائیں جانب جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہاں تک فرشتے ہوتے ہیں، اور بائیں جانب جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہاں فرشتے ہوتے ہیں، اس کو لینے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اطمینان والی روح آ جا آ جا، پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر چلتے ہیں اسے۔ تو یہ آپ بس پار والوں کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ جڑا رہے، اور ان کو روزانہ ایصال ثواب کے تحفے آپ بھیجتے رہیں، اور یہاں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ اور پھر مومن کے لیے موت تحفہ کیوں رکھی گئی؟ اگر ڈر ہوتا تو پھر تحفہ کس بات کا تھا؟ آپ تحفے بھیجتے رہتے ہیں، موت آپ کے لیے تحفہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی طور پہ چیزیں نہ کریں، سب کام کریں، لیکن مزہ جب ہے کہ جس طرح تمہیں پیسے حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے جس دن ویسی خوشی ہوگی آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ برابر ہو، حاصل کرنے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اتنا بانٹنے میں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان مومن مسلمان عاشق رسول جاتا ہے تو قبر میں زیارت بھی تو ہوتی ہے۔ دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا، ساقی کا نام سنتے ہی میں خوار ہو گیا، اے موت شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا۔ قبر میں سرکار آئیں، محبت والے تو یوں کہتے ہیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اسی لیے میرے امام کا جب انتقال ہونے لگا فرمانے لگے میری لحد کو تھوڑا دراز کرنا، معمول سے زیادہ گہرا کرنا۔ کیوں حضرت؟ وجہ کہا احمد رضا نے یہ سن رکھا ہے، احمد رضا یہ جانتا ہے کہ قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں، تو احمد رضا یہ چاہتا ہے کہ جب میری قبر میں میرے لجپال آئیں اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا کہ اے رضا بتاؤ کون ہیں یہ، تو احمد رضا بیٹھا نہ رہے، لیٹا نہ رہے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ہاتھوں کو باندھ لے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، تو میں کہہ دوں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ روح نہ کیوں ہو بے
قرار، روح نہ کیوں ہو بے قرار، موت کے انتظار میں سنتے ہیں مجھ کو دیکھنے، آئیں گے وہ مزار میں۔ یا نبی نسخہ تذکیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تذکیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، حیران گیا، لامقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، اور ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، عشق سرکار مدینہ جو نہیں کچھ بھی نہیں، عشق سرکار مدینہ، عشق سرکار مدینہ جو نہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، اور بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام، بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام، کام تمام، یا نبی کہنا ہی چاہتا کہ طوفان گیا، اور شکر کر شکر کے موت آئی در احمد پر، شکر کر شکر کے موت آئی در احمد پر، شکر کر شکر کے موت آئی در احمد پر، اب مدینے سے کہیں جانے کا امکان گیا، اب مدینے سے کہیں جانے کا امکان گیا، سے کہیں جانے کا، اور میرے امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل مانیں گے قیامت میں اگر، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، یا نبی نسخہ تصویر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد شاد رکھے، اس میں اور ترقی عطا فرمائے۔ محترم جناب صاحبزادہ تسلیم رضا قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی عمر میں، علم میں اور اضافہ فرمائے۔